دجال ڈیفینیٹلی ایک پرسن ہے، اور حدیث میں وہ ایک آئی لینڈ میں قید ہے اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف تمیم الداری. وہ ایکچولی میٹ ہم آن دیٹ آئی لینڈ. واللہ عالم کون سا آئی لینڈ ہے، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ غصے میں زنجیریں توڑ کے باہر آئے گا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو دیکھیں دجالی سویلائزیشن تو ہے کرنٹلی، وی آر لیونگ ان دیٹ بیکاز اٹ از دی میسو ایج آف ڈسیپشن. کیونکہ دجال از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ دجل وچ مینس ڈسیپشن. اور دجال آپ کو پتہ ہے ماسٹر آف ڈسیپشن ہوگا. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی بٹ اٹس ایکچولی ہیل، اور اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی بٹ اٹس ایکچولی پیراڈائز. یعنی ہر چیز الٹ ہو رہی ہوگی. ہماری جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ الٹ ہو چکی ہوگی، فطرت سے انسان ہٹ چکا ہوگا، اتنا کیپٹیویٹڈ ہوگا اس سو کالڈ گلیمرس سویلائزیشن سے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا. پرائرٹیز بہت چینج ہو جائیں گی. یہ ساری ڈسیپشن ہے. اس میں لحاف، وہ ڈاکٹر اسرار تو 3 لحاف کا ذکر کرتے تھے نا، کہ ایک تو سائنٹیفک نالج کا لحاف ہے، یعنی سائنٹیفک نالج کے ہم خلاف نہیں ہیں، بٹ وہ سائنٹیفک نالج جو اللہ کے خلاف ہے، یعنی جو اس نیت سے نکلا ہے کہ ہم نے خدا کو نگیٹ کرنا ہے. آج آپ دیکھیں سائنٹیفک کمیونٹی موسٹ آف اٹ از بینگ رن بائی ایتھیسٹ. حالانکہ بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ تھیسٹ ہیں، گاڈ کے بلیور ہیں، لیکن ان کو اتنا میڈیا نہیں کوریج نہیں دی جاتی، زیادہ کن کو دی جاتی ایتھیسٹ. دس از آلسو پارٹ آف دا پلان کہ لوگوں کو ایتھیسٹ بنائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب خدا کا وجود اور خدا کے کانسیپٹ سے لوگ گئے، پیچھے کچھ نہ بچا. پیچھے پھر ہیومن بینگ ویک ہو گیا، ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا. تو دس از پارٹ آف دا پلان کہ انہیں ولنریبل کرو، ان کو سلیوز بناؤ، ان کو ڈم بناؤ، لٹرلی لیونگ زومبیز ان کو بناؤ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے قحط سالی ہوگی. بہت ایک میسو فیمن آئے گا، گلوبل فیمن. کوئی 30 ایک ہیں دجال جو اناؤنس ہوں گے، کوئی دجال لیکن وہ نہیں ہوں گے، کوئی ایسے ہی میں نے چھوٹے چھوٹے دجال تو عرفان بھی آتے رہیں گے نا، ان میں سے میں بھی کوئی جھوٹا نبی ہو سکتا ہے. تو وہ آنے شروع ہو بھی چکے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ. جی ہسٹری میں بھرے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں بالکل آنے. اب تو میں سمجھتا ہوں جو بڑا دجال ہے اس کا ٹائم قریب ہے. اور جیسے میں نے 3 سال گلوبل فیمن کا ذکر کیا، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سلوشن بھی ہمیں ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس دوران ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ فیمن ہوگا، ہم اپنے آپ کو فزیکلی کیسے رکھیں گے، کیسے سروائیو کریں گے. ہاں، تو بڑا انٹرسٹنگ آنسر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اس ذکر کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ذکر ہے دس ول بی یور ڈائٹ، اور یہ تمہیں کافی ہو جائے گا. تو اس میں بھی بڑی نا ایک ڈیپتھ ہے اس آنسر میں، اور واقعی ہی ذکر از دی آنسر آئی بلیو. اچھا، کہیں ایسا بھی ہے کہ ذکر جو ہے یہ جو قحط آئے گا وہ ذکر کا قحط ہوگا یا کہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا قحط ہوگا؟ کیا اس میں نہیں، وہ کلیئرلی حدیث میں آتا ہے عرفان بھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں، زمین اگائے گی لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا. اب اس میں تھوڑا سوچا جائے عرفان بھی، تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گاما ریڈیشن ہے اس کی وجہ سے زمین ٹوٹلی بنجر ہو جاتی ہے. اگر کچھ اگے بھی تو وہ ریڈیشن کی وجہ سے نسلوں تک وہ کھانے قابل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو لیٹس سی، اسموک کا بھی ذکر ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام دا بگ اسموک، جو قیامت کے 10 سائنز ہیں. تو اس میں اب اسموک کو کچھ اسکالرس کو میں نے سنا ہے تشبیہ دیتے نیوکلیئر وار کی جو اسموک ہوتی ہے. بٹ اللہ نہ کرے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ایک اس کی نہ ہمیں خواہش کرنی چاہیے نہ انٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بٹ یہ بھی ایک ویو ملتا ہے کہ مے بی کوئی نیوکلیئر وار نہ ہو جائے اس کے آنے سے پہلے، اس کی وجہ سے گلوبل فیمن نہ آ جائے، رائٹ. پھر ترکی کے جانے کا بھی ایک حدیث سے ہمیں ہنٹ ملتا ہے، اور اس کے بعد ری کانکر ہونے کا بھی ہمیں جو ہے وہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ وہ ری کانکر ہو جائے گا. تو بہت چیزیں ہیں عرفان بھی، اگر ہم جوڑیں نا سب کو، اف وی کنیکٹ دی پزلز، تو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم قریب ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ مینٹلی پریپیئر، بیکاز 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے مسلمان امام مہدی کے ٹائم میں. ایک جو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرے گا انہیں، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو کمفرٹ زون کے عادی ہیں، امام مہدی کو ریجیکٹ کریں، امام مہدی کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ اور اپوز کریں گے. یس، اپوز اینڈ آؤٹ رائٹ ریجیکشن فرام دا مسلمس. ایک ہے جو ان کو جوائن کر لے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وارز کا ٹائم ہے اور بڑا کلیئر ہے اس میں. وہ لوگ شہید بھی ہوں گے اور وہ کائنات کے ون آف دا گریٹ شہداء میں سے ہوں گے حدیث میں. ایک وہ ہیں جو ان کی روڈ کریٹ کریں گے، سپورٹ سسٹم کریٹ کریں گے، اور اللہ کرے ہم ان میں سے بن جائیں کہ وہ جو روڈ ہے اس میں شاید کوئی کنکری ہماری طرف سے ڈل جائے، کوئی تھوڑا حصہ ڈل جائے. تو اسی لیے عرفان میں اٹس ہائی ٹائم
یہ مارنا پڑتی ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کہ جاگ جاؤ، مطلب کلیئر ہو جائے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا خیر خواہ اور کون دشمن ہے تمہارا. تو یہ مار ہمیں پڑ رہی ہے، ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں چیزیں. ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو پھر اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہماری جنریشنز کا کیا بنے گا. تو اٹس ہائی ٹائم ہم اپنی جنریشن کو تیار کریں انشاءاللہ. تو آپ جب ایسی ساری باتیں کرتے ہیں اسی قسم کی، تو یہ باتیں جو ہے ہمیں ممبر سے نہیں مل رہی ہیں. یہ جو پریپریشن ہے یا یہ تیاری کا جو عمل ہے وہ سارا وہاں پہ سے اگین انفارچونیٹ کہ نہیں ہو رہا. تو جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے؟ ذاتی نوعیت کا سوال. ابھی تک تو الحمدللہ نہیں، بیکاز آئی بلیو کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ماشاءاللہ ایون گورنمنٹ اور ہمارے آرمی اور ایئر فورس کا جو ادارہ ہے وہ اسلامک مائنڈیڈ ہی ہے الحمدللہ. اینڈ دیر آر ویری گڈ پیپل آؤٹ دیئر. ملاقاتیں بھی ہماری ہوتی ہیں تو وہ ان میں وہ جذبہ، وہ اسپرٹ، پیشن نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیو پالیٹکس اتنی کمپلیکس ہے آج کی دنیا کی، یو نو اباؤٹ اٹ، کہ شاید ایکشن نہیں لے پا رہے لیکن دا ول از دیئر، دا ڈٹرمنیشن از دیئر. تو الحمدللہ ایز سچ اپوزیشن تو ابھی تک نہیں آئی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. باقی ممبر پہ میرا خیال اب آواز اٹھنا شروع ہو رہی ہے عرفان بھی. مجھے پتہ لگا ہے خود جو خطیب ہیں اس پہ کافی آج کل بات کر رہے ہیں. بٹ وہی بات ہے، سائنرجائز ہونے کی ضرورت ہے، سائنرجی کریٹ کرنے کی. تبھی ایک میسو چینج آئے گی. اگر اپنے اپنے کونوں میں رہ کے کام کریں گے، ملیں گے نہیں اکٹھے، جیسے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا ویژن سیم ہے تو ملنا چاہیے، آپس میں بیٹھنا چاہیے، اکٹھے ڈسکشنز ہونی چاہیے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ہم ملیں، مدارس کے ساتھ ملیں، مساجد کو ایکٹیو کریں اور انٹلیکچوئل آرگومنٹس آئیں، ایکڈیمک آرگومنٹس آئیں. یہ نہیں کہ بس ایک وہ کوک کی جھاگ کی طرح ایک جوش پیدا کیا جا رہا ہے اور ادروائز ایمپٹی ایکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، ہمیں ایکڈیمکلی اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو انٹلیکچولی اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ سائنرجی کے ساتھ آئی بلیو کریٹ ہوگا. اور مطلب یہ سینرجی اور سارا کچھ مطلب تسی لانگ ٹرم سلوشن دسی جا رہے ہو، کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. اور شارٹ ٹرم سلوشن جو ہے وہ یہی اسی قسم کا شاید سمجھ آتی ہے کہ جتنی جلدی آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے لوگوں سے کنیکٹ کروانا شاید شروع کروا دیتا ہے کہ زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آسان ترین شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا، آپ جو اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں، ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو بھی ہو جاتا ہوگا ان کی باتیں سن کے، ان کی چیزیں سن کے، آپ کو بھی 2 دن نیند نہیں آتی ہوگی، جو مسائل سارے وہ دیکھتے ہیں اس میں. تو کون سے ایسے عملیات ہیں، کون سے ایسے وظائف ہیں آسان سے جو بچہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور ان چیزوں سے نکل سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ بالکل عرفان میں اس سے پہلے وہ شارٹ ٹرم سلوشن پہ ہو رہی تھی بات، تو دیکھیں سب سے شارٹ ٹرم سلوشن تو یہ ہے، سورہ تحریم میں اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جنات اور پتھر ہیں. تو دیکھیے شارٹ ٹرم سلوشن میرا خیال ہے، میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں، انسان، جنات، پتھر، یا انسان یا پتھر، اینی وے. پوائنٹ از کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو تو بچاؤ نا.